نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ میں مخاطب ہوں اس پارک اسکول و کالج سچل کیمپس کے 9th اور میٹرک کے طلباء سے۔ پیارے بچوں، ہم دوسرا حصہ من ہدی الحدیث جو کہ احادیث پر مشتمل ہے، اس کی 3 احادیث پڑھ چکے تھے۔ آج چوتھی حدیث کے متعلق گفتگو کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: من صلی علی مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ من جس نے صلی پڑھا درود علیہ مجھ پر، مرتن ایک مرتبہ، فتح اللہ اللہ کھول دے گا، لہو اس کے لیے، بابن دروازہ، من العافیت عافیت کا۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ پیارے بچوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا۔ حالانکہ اس سے قبل ہم گمراہی میں تھے، اللہ کے رسول نے روشنی کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی، ہم اندھیرے میں تھے، اللہ کے رسول نے روشنائی کی طرف رہنمائی کی۔ اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے، جس کی عملی شکل یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور محبت و عقیدت کے اظہار کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا جائے۔ قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں ارشاد ہے: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تاکید ہے، حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا سلسلہ جاری رکھیں، اسی میں ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ درود بھیجنے کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجنے کے بدلے میں طریقہ اور جو صلہ ہے درود بھیجنے کا، اللہ کے رسول نے خود حدیث میں بتلایا کہ مجھ پر ایک مرتبہ جو درود بھیجے گا اس کو بدلے میں صلے کے طور پر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دے گا۔ پیارے بچوں، درود بھیجنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ بڑی فضیلت آئی ہے اس شخص کی جو اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ بہا عشرا۔ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں: من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع 10 درجات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث کے الفاظ ہیں، ابی بن کعب حدیث کے راوی ہیں، بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر زیادہ درود بھیجتا ہوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ ابی بن کعب فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں آپ پر زیادہ درود بھیجتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے میں آپ پر کتنا درود بھیجوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ما شئت، جتنا چاہو۔ میں نے کہا چوتھا حصہ؟ آپ نے فرمایا: ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اگر آدھا پڑھوں تو؟ میں نے عرض کیا اگر آدھا حصہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما شئت، یعنی دن کا 2/3۔ تو آپ نے فرمایا: ما شئت
جیسے تم چاہو، جتنا تم چاہو، فَإِن زِدْتَ، لیکن اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اگر اس سے زیادہ، تو اللہ کے رسول نے کہا اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے بہتر، میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں۔ میں نے کہا میں اگر آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں تو آپ اسلام نے فرمایا کہ اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، روایت میں ہے کہ اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا والآخرہ، تب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں آپ پر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے کتنا بھیجوں؟ انہوں نے کہا کہ ایک حصہ، پھر اس کے بعد 2/3، پھر آدھا۔ اللہ کے رسول کہتے گئے جتنا چاہو جتنا چاہو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا تمہارے یہ کام، یہ عمل تمہیں تمہارے گناہوں سے کا کفارہ بن جائے گا اور تمہاری پریشانی سے تمہیں بچا لیا جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ابن مسعود سے روایت ہے روز قیامت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا تھا۔ حدیث کے الفاظ اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ الصلوۃ، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ ویسے درود شریف کسی وقت یا موقع کی قید کے بغیر کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاہم بعض مواقع ایسے ہیں جہاں اس کے پڑھنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ تو مشہور ہیں، مثلا ہر نماز کے آخری تشہد میں، قنوت وتر کے آخر میں، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد اور خطبہ جمعہ وغیرہ میں۔ ان کے علاوہ مزید کچھ مواقع ہیں، یعنی دعا سے پہلے، جیسے فضالہ بن عبید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو بما شاء، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف و ثنا بیان کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی، یعنی دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی پر درود شریف نہ بھیجو۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے رسول کا ذکر ہو وہ اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے سامنے مجھ محمد کا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ دنیا کا کنجوس ترین انسان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود السلام بھیج کر سرخ روح ہوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ بہت زیادہ درود شریف بھیجنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود بھیجنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، 10 رحمتیں اللہ نازل کرتا ہے، 10 گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، 10 درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔